بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے وصال کی خبر خود سنا دی۔ جب وصال کے دن نزدیک آئے تو ہم سب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جانب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے اور تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مراتب عطا فرمائے اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ رزق عطا فرمائے اور تمہیں صحیح سالم رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں ڈرانے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اسے تم لوگوں پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں، جو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے شہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے لیے فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ القصص کی آیت ذیل تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ دار آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد برپا کرتے ہیں، اور اچھا نتیجہ متقیوں کا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الزمر کی آیت ذیل تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجل نزدیک ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹنا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کی جانب اور پورے پیالے کی جانب اور رفیق اعلیٰ کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل کا نزدیکی۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کون سا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انہی کپڑوں سے کفن دینا، یا پھر یمنی چادروں سے، یا پھر مصر کے سفید کپڑوں سے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور یہ پوچھنے کے بعد ہم رونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم میرے غسل سے فارغ ہو چکو تو میری چارپائی میرے گھر میں میری قبر کے نزدیک رکھ دینا اور کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میری نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھائیں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے بعد ملک الموت اپنے لشکر کے، اور اس کے بعد عام ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور پھر تم جماعت در جماعت اندر آنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا اور مجھے رونے سے تکلیف نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دن رات صبح و شام ان کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔